صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث کا مفہوم ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ، جو 9 ذی الحج کا روزہ ہوتا ہے، وہ انسان کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یعنی جو پچھلے سال تک گزرا ہوا، پچھلے ذی الحجہ کے مہینے تک چلے جائیے، جتنے ہمارے گناہ ہوئے ہوں گے، کون سے گناہ؟ کبیرہ یا صغیرہ؟ صغیرہ اونلی، ناٹ کبیرہ. ٹھیک ہے، جتنے ہمارے صغیرہ گناہ ہوئے ہوں گے پچھلے ذی الحجہ کے سال سے لے کر اس ذی الحجہ کے مہینے تک کے، اللہ ان سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا. وہ کفارہ بن جائے گا انشاءاللہ یوم عرفہ کا روزہ. پلس آنے والے اگلے سال تک کے اگر ہمارے کوئی صغیرہ گناہ ہونے ہوں گے تو انشاءاللہ یوم عرفہ کا روزہ ان کے لیے بھی کفارہ بن جائے گا. ریلیٹڈ ٹو یوم عرفہ روزہ، آلدو اس کے اندر آپ کو مختلف اسکالرس کی مختلف اوپینینس مل جائیں گی، لیکن میرا یہ میسج خاص طور پر میری ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو بار بار مستقل مجھے میسج کر کے پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ہم کیا کریں. جو میں خود پریکٹیکلی کرتی ہوں میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. باقی الحمدللہ اپنے اپنے سرکمسٹانسز، اپنی صحت اور اپنے اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ ہر طرح کا جو اسلام کے اندر بریکٹ الحمدللہ بنتا ہے اس کو اویل کر سکتے ہیں. یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے مفہوم کے مطابق یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ڈیفینیٹلی with all the steric signs, with all the conditions to be fulfilled. جو انسان یہ روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا روزہ قبول کر لیتے ہیں تو اس کے پچھلے سال کے گناہ اور اس کے آنے والے سال کے گناہ معاف کرنے کا اجر اس کو دیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے جس دن یوم عرفہ سعودی عرب میں ہوتا ہے، اکثر و بیشتر کچھ ایسے ممالک ہوتے ہیں جہاں اس دن یوم عرفہ نہیں 8 ذی الحجہ ہوتا ہے. یوم عرفہ از دا مین رکن آف حج. اب آسان سی بات ہے، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، الحمدللہ آپ رکھ سکتے ہیں. 2 دن کا روزہ رکھ لیں. کل پاکستان والوں کے لیے 8 ذی الحجہ ہوگی. آپ 8 ذی الحجہ اگر آپ نے اب تک 9 کے 9 روزے رکھنے کی نیت نہیں کی ہوئی، ظاہر ہے وہ بھی آپ کے پاس ایک افضل عمل آتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی نہیں رکھ رہا اور فرض تو ہے نہیں، ظاہری بات ہے سب نہیں رکھتے ہیں. تو کم سے کم ان دنوں کی فضیلت کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہم 2 دن کے روزے رکھ لیں. پاکستان کے حوالے سے یا ان ممالک کے حوالے سے جن میں آج 7 ذی الحجہ ہے، آپ 8 اور 9 ذی الحجہ اپنے ملک کے حساب سے 2 دن کے روزے رکھ لیں. اگر طاقت نہیں ہے تو آپ کے پاس گنجائش ہے. دونوں طرف اسکالرز موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس دن حج ہو اگر 1 دن کا روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو آپ حج کے مطابق یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیں. ایک طرف اسکالرز ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، جس دن آپ کے ملک میں ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہو اس دن رکھ لیں. اس میں کسی قسم کے جھگڑے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ سر پٹول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کانفلکٹ اس کے اندر لانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ میجورٹی کو اللہ طاقت دے دیتے ہیں، روزے کی اپنی برکات ہوتی ہیں. ایسے بھی بہت سے الحمدللہ اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے پہلی ذی الحجہ سے روزے رکھنے شروع کیے ہوئے ہیں. they have an intention to complete till 9th of ذی الحجہ. اللہ ان کی عبادات اور دعائیں قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت کے ساتھ، ایکسلنس کے ساتھ عبادت کی توفیق دے. تو وہ سب خواتین جو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہ رہی ہیں، ہیلدی ہیں، الحمدللہ اپنے پیروں پر چلتی پھرتی ہیں، تو آپ 8 اور 9 ذی الحجہ دونوں دن کا روزہ رکھ لیں. نہیں تو میں نے آپ کو دونوں آپشنز بتا دیے ہیں. اجر اور فضل اور اس کی طرف سے ریوارڈ ملنے کا معاملہ اس پر چھوڑ دیں. کوئی کسی کے روزے کو بلٹل نہ کرے، اس دن نہیں رکھنا چاہیے تھا، اس دن رکھنا چاہیے تھا. یہ اللہ کے ہاں معاملے چھوڑ دیا کرے. کس کو اجر و ثواب کتنا ملے گا یہ اوپر والے کا کام ہے، ہمیں جج بنا کر نہیں بھیجا گیا. خوب دعائیں کیجیے، خوب اذکار پڑھیے. جو لوگ حج کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے بغیر کسی پریشانی کے ان سب لوگوں کا حج بہترین طریقے سے عبادت وائز ان سے کرائے، ان کو توفیق دے اور بہترین طریقے سے اس کو قبول فرمائے. اور وہ سب مسلمان جو الحمدللہ اس وقت اپنے گھروں میں ہیں، اپنے زندگی کے روٹین میں ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. چاہے آپ کو حالات نظر نہیں بھی آ رہے پھر بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری تمنا ہے کہ آپ اگلے سال مجھے اپنے گھر کی سعادت کے لیے، اپنے گھر کی حاضری کے لیے قبول فرما لیں. اللہ ہم سب کو اگلے سال حج نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں سے بہترین عبادت کے ساتھ ان کا حج قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب مسلمانوں کو جو اپنے گھروں میں ہیں ان کو ان 2 دنوں میں، ان 2-4 دنوں میں جو آگے حج کے آ رہے ہیں، ان میں اپنے گھر میں ذکر اور دعا اور عبادت کا اہتمام کرنے کی توفیق دے.
کوئی بات نہیں اگر آپ نے اب تک اتنی عبادت نہیں کی جتنا آپ کرنا چاہ رہی تھیں، اٹس نیور ٹو لیٹ. آج سے تھوڑی سی تلاوت اور دعا اور ذکر بڑھا دیں، 2 دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اور جو نیکیاں کر سکتی ہیں چھوٹی چھوٹی اس میں اپنا حصہ ڈال دیں، صدقہ کر دیں. آپ کسی اور کے گھر کچھ کھانا پکا کر بھیج دیں. اگر آپ کو معلوم ہے آپ کی کسی دوست نے، کسی رشتہ دار نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ ان کے گھر افطار بنا کر بھیج دیں. اللہ کے ہاں انسان کی نیت قبول ہوتی ہے، وہ ہمارا مال اور ہماری مٹیریلسٹک اپروچ اور ہمارا مہنگا تحفہ نہیں دیکھتا ہے، وہ ہماری نیتیں دیکھتا ہے. تو اس کے راستے میں جتنا عبادت کا تحفہ آگے دے سکتے ہیں وہ دیجیے. اللہ ہمیں بہترین عبادت کرنے والا اور سبمیشن اختیار کرنے والا بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.